السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ عزیز سامعات، آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کے عملی نکات سنیں گے۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون ہے، جس میں 2 صورتیں ہیں، پہلے سورہ توبہ اور پھر سورہ یونس۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے۔ آئیے اب ہم یہ سنتے ہیں کہ سورہ توبہ کے عملی نکات کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں ہر وقت اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، خواہ وہ جانی قربانی ہو یا مالی قربانی ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نیت صرف رضا الہی ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کی امید کرتے رہیں۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ ان کی طرح ہم بھی اللہ کی رضا کے حقدار بنیں۔ اللہ نے ہم مومنوں سے ہماری جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اس سودے پر ہم کو خوشیاں منانا چاہیے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں، صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اسی کی حمد و ثنا کریں، اور اللہ کی خاطر زمین میں چلنا پھرنا، اللہ ہی کے آگے رکوع اور سجدے کرنا، نیکیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا۔ اور یہ ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مومنوں کے ہر عمل کے بدلے ایک نہ ایک عمل صالح، نیکی ضرور لکھی جاتی ہے، لہٰذا ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے، چاہے وہ ہماری نظروں میں بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تاکہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا رہے۔ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ایمان میں تازگی محسوس ہونی چاہیے اور دل بھی خوش ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہی میں ہمارے لیے آخرت کی کامرانی ہے۔ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علیہ توکلنا وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس، کائنات کی نشانیوں اور اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے اور ان پر غور و فکر کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اچھے حالات ہوں یا برے حالات، ہر حال میں اللہ ہی کو یاد رکھنا اور اسی سے التجائیں کرنی ہیں کہ وہی حالات کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ شرک تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں شرک کا شائبہ تک بھی نہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ زندگی کی جو مہلت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں نیکیوں کے لیے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مہلت عمل جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ذرہ برابر وقت نہیں دیا جاتا۔ قرآن مجید دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب کو بھیجا، جس پر ہم کو خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر ہم انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہماری ہر حرکت اللہ کی نظروں میں ہے، وہ باخبر ہے اور کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو بہت سی برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ وہ ایمان لانے والے بندے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان لانے والوں میں شامل رہیں اور یکسو ہو کر اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی بھلائی کو کوئی پھیر بھی نہیں سکتا۔ اس بات پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ جو حق کو قبول کرے گا اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ قیامت کے دن روئے زمین کی دولت بھی فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہیں گے تو کام نہیں آئے گا۔ اکثر انسان ایسے ہیں جو اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں،
لہٰذا ہم مسلمانوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہیں اور ناشکرے پن سے بچتے رہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، آمین یا رب العالمین۔